اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جے آئی ٹی کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے، 8 گھنٹے کے لیے اس کو نوید کو سی ٹی ڈی اٹھا لیتی ہے. سی ٹی ڈی پھر ایک اور ویڈیو ریلیز کرتی ہے رات کے 12 بجے. اور سی ٹی ڈی کا کیا کام تھا اس ویڈیو کو ریلیز کرنا؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ سی ٹی ڈی جب وہ ویڈیو ریلیز کرتی ہے، جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں. پھر سی ٹی ڈی کے جو اس آدمی کو جو ملوث تھا، اس کو جب بلایا جاتا ہے جے آئی ٹی میں، وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا. پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کوآپریٹ کرتا. یعنی کیا وجہ ہے؟ اب میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز، پہلے تو وہ نہیں، ہم اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتے، اور پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں. وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے، 2 نہیں تھے، 3 شوٹر تھے. ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں، جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئیں گولیاں، وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر. 8 غالباً اوپر ملے، 10 نیچے ملے، اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے. جو گارڈز تھے ہمارے اوپر، ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی، کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی، تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا. اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا، جو معظم شہید ہوا، وہ آپ کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے، اس کا سلو موشن دیکھ لیں. وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے، تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے. وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف. اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی. معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہے جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید، اور معظم شہید ہو گیا. اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہمارے جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی. ہمیں تب ہی پتہ چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی. پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے. سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں. اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود، سر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار. اب آگے چلیں. اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کون ہے وہ. میں صرف اب سوال چھوڑنے لگا ہوں سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ یہ جب میرے یہ جو ہوا اس کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی. یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے. تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا.
جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے، جنگل کا قانون ہے پاکستان میں. تو میرے آپ سوال ہیں، میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں. ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا، چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے. دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے دو سوال ہیں. کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ان کے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. اور پھر سی ٹی ڈی، کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو وہ کون، کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے گیس بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے؟ اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولی گراف ٹیسٹ کیا ہے. پولی گراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے، تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولی گراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آ گئیں. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا، اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولی گراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ لینڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں وہ پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا
जुडिशल किलिंग में इसके ऊपर रिपोर्ट है 97 से 99 तक कि इसने कितने लोग पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाए थे। आबिद बॉक्सर की स्टेटमेंट है कि कैसे शहबाज शरीफ उनसे लोगों को कत्ल करवाता था। मॉडल टाउन के अंदर इन दोनों ने दिन दिहाड़े नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 12 लोग उसमें कत्ल हुए और उसके अलावा कोई 50-60 लोगों को गोलियां लगी, और वो टीवी के ऊपर सब आ रहा था। ये वो लोग हैं, इनका तो मुझे पता है। लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल थे। सारा जो तरीके से उसने कहा जी मैं अकेला हूं, उसे मुंह से बुलवाया गया, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, FIR नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते थे। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई बैरूनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपने मुल्क का कभी पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और बाहर बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट, जिस तरह ये जो चोर ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन सब के बाहर पैसा पड़ा है, अरबों डॉलर पड़ा है, और अभी भी चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जिसने बाहर कमाई करके सब कुछ, आज उसका जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा सवाल यह है कि उसको अगर कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान में कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती हैं, अगर कौमों को सिर्फ फौज के जरिए इकट्ठा रखते तो ईस्ट पाकिस्तान अलग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी हुकूमत का अपना DPO हमारी बात नहीं मान रहा था, उसने JIT के साथ ताउन नहीं किया। अपनी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वो सवाल पूछ रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने हमारी हिफाजत करना होती है वो इस प्लॉट में आखिर कैसे शामिल हो गए। उन्होंने ये भी पूछा क्या मैं वो हूँ जिसे आप चोर कहेंगे, बैरूनी साजिश का हिस्सा कहेंगे, और एक वफाकी पार्टी जो कि मुल्क की एक वाहिद वफाकी पार्टी है उसके सरबराह को अगर कत्ल करने की मनसूबाबंदी होगी तो क्या ये कौम का भला है। उन्होंने कहा कि JIT के साथ ताउन नहीं किया गया, पंजाब में हुकूमत हमारी है लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, मुझे ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार एक मेरे से अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है? यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो कैसे सोच सकते हैं? और मैं बार बार मेरे ये ज़हन में चीज़ आती है, और मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फ़ौज है वो हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है इस मुल्क के लिए। वो वॉर ऑन टेरर में वो कुर्बानियाँ ना देते, आज हमारी हिफाजत, यानी हम इस मुल्क में कंफर्टेबल ना होते, हमें इत्मीनान ना होता कि एक ऐसी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है जो इस मुल्क में हमें सिक्योरिटी देती है। लेकिन उस हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया मुझे पता है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये JIT के साथ अब कोऑपरेशन की जाए,